میرے عزیزو ذرا ٹھہر کر دل کو حاضر کیجئے اور اس واقعے کو غور سے سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا عظیم انسان، وہ انسان جس کے قدموں سے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ عراق میں سکونت اختیار کرے۔ عراق اس زمانے میں علم، دولت اور تہذیب کا مرکز تھا، بڑے شہر، بڑی رونق، بڑی چکا چوند، مگر اسی وقت حضرت کعب احبار رحم اللہ تعالی علیہ جو پچھلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے، ادب سے عرض کرتے ہیں، اے عمر رضی اللہ عنہ ایسا نہ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سرزمین میں فتنوں کی کثرت ہے، وہاں دجال کے اثرات ہیں، سرکش جنات ہیں، جادو کی کثرت ہے، اور سب سے خطرناک بات وہاں دلوں کی بیماریاں ہیں۔ اور پھر راوی وضاحت کرتا ہے کہ ان بیماریوں سے مراد یعنی نفس کی خواہشات، غلط نظریات، خواہشات پر مبنی دین، عقل کو وحی پر مقدم کرنا۔ تو اصل خطرہ باہر کے دشمن نہیں ہوتے، اصل خطرہ اندر کا فتنہ ہوتا ہے۔ جب دل خواہش کا غلام بن جائے، جب دین کو اپنی مرضی کے مطابق موڑا جائے، جب انسان یہ کہنے لگے میرا دل صاف ہے، تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو ایمان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ حضرت کعب احبار رحم اللہ تعالی علیہ دراصل یہ بتا رہے تھے کہ ایسی جگہ جہاں علم ہو مگر خشیت نہ ہو، عقل ہو مگر عاجزی نہ ہو، بحث ہو مگر عمل نہ ہو، وہاں رہنا بڑے بڑوں کے لیے بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، فتنہ ہمیشہ گناہ کی شکل میں نہیں آتا، کبھی نظریے کی شکل میں آتا ہے۔ عراق کا ذکر دراصل ایک اصول سکھانے کے لیے ہے، جہاں دین سے زیادہ دنیا، جہاں عاجزی سے زیادہ انا، جہاں سنت سے زیادہ خواہش ہو، وہاں ایمان سلامت رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ جگہ کتنی ترقی یافتہ ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ میرا ایمان وہاں محفوظ رہے گا یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عادل اور مضبوط ایمان والے کے لیے بھی احتیاط کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ تو ہم کس شمار میں ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کی پہچان عطا فرمائے، دلوں کو خواہش کی غلامی سے بچائے، اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔